اللہ الرحمن الرحیم. اب سے کچھ دیر قبل پی ڈی ایم کے ٹولے نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عدلیہ پر جس قسم کی چڑھائی کی ہے یہ روکنا بھی چاہیے اور اس کی مذمت جتنی بھی ہو سکے وہ کرنی چاہیے. عدلیہ کو اس کا سخت ایکشن لینا چاہیے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کرنا چاہیے. یہ اب کر کیا رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان سے بلنڈر ہو چکا ہے, ان کو پتا ہے کہ ان سے فیصلہ غلط ہو چکا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے بلنڈر مارا ہے, ان کو پتا ہے کہ وہ خط ہم نے جعلی خط دکھایا ہے, یہ قطری خط لے کے آئے, یہ کیلیبری فونٹ لے کے آئے, یہ شجاعتی خط لے کے آئے. لیکن یہ تمام جعلی ٹولہ جس قدر پاکستان پر اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتا ہے اور پھر جب ان کا راستہ کوئی روکتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کے سامنے وہ ایک دیوار بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے. 14 پارٹیاں مل کر بھی ان کے پاس اکثریت نہیں. شرم کی بات ہے. اب تک تو ڈوب مرنا چاہیے تھا ان سب کو اور کہنا چاہیے تھا کہ یار ہمیں پاکستان کے عوام پسند نہیں کرتے, ہم چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میں حیا نہ رہے تو پھر آپ جو مرضی ہے کرتے رہے, تو وہ میرے خیال میں ان میں تو وہ رہے ہی نہیں. اب یہ جو مرضی ہے وہ کر رہے ہیں. ان کو کیا چاہیے پتہ ہے؟ ان کو چاہیے جسٹس قیوم, ان کو چاہیے جسٹس نسیم شاہ, ان کو چاہیے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری, ان کو چاہیے جسٹس قیوم جیسے اور مولوی مشتاق جیسے لوگ چاہیے جو ان کے مطابق, ان کی منشا, ان کی مرضی, ان کے ذہن کے مطابق فیصلے کرے. ان کو چاہیے کہ وہ بریف کیس دے کر ان سے فیصلے لے کے آئے اور یہ پاکستان کے عوام پر اسی طریقے سے مسلط ہوا کرے. ان کو موجودہ یہ 3 رکنی بینچ نہیں چاہیے جو آئین کے مطابق فیصلے کرے. ان کو یہ بینچ نہیں چاہیے. ان کو بینچ چاہیے تو صرف اور صرف جسٹس قیوم اور افتخار چودھری جیسے بندے چاہیے تاکہ ان کے لیے آسان سے فیصلے کرے اور ان کو ریلیف دیا کرے. مریم دیکھیں ان کے ماضی کے ریکارڈ دیکھیے. صرف میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ لوگ کتنے دوغلے, کتنے بیکار, کتنے وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, تو یہ تمام تر معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماضی میں نواز شریف نے کیا کیا. ماضی میں نواز شریف نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ پہ پبلک داخل ہوئی جس طریقے سے اس وقت سپریم کورٹ پر چڑھائی کی. اب ان کی بیٹی وہی تاریخ دہرا رہی ہے. آج سماعت کے دوران میں سماعت پر الگ ایک ویڈیو کروں گا کہ کیا کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے, لیکن وہاں پر کہا گیا کہ ابھی تک ان کے ذہنوں سے یہ حملوں والی چیزیں نہیں نکلی, ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اور یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صرف اپنے بیٹے کی وزارت بچانے کے لیے. اور یہ معمولی سی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں خواہش انسان کی ایک ایسی چیز ہے, خواہشات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کی, اور یہ خواہشات اس طرح کی بڑھ جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, آپ پھر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے رہوں. آپ ایک پاورفل ہوتے ہیں, ایک دم سے لو آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ مجھے کیا ہو گیا. پھر ان میں ایک غصے کی لہر آتی ہے, پھر وہ پیسہ چلاتے ہیں, پھر وہ لوگوں کو خریدتے ہیں, پھر وہ اپنے میڈیا کو خریدتے ہیں, پھر اس طریقے سے کام کرتے ہیں. لیکن جب خواہشات آپ کی نہیں ہوتی, آپ کی خواہشات آپ کی کنٹرول میں ہوتے ہیں, اقتدار چاہے آپ کا جو بھی ہو, ایک ڈائری لے کر آپ پھر چلے جاتے ہیں. یہ خواہشات اور خواہش نہ رکھنے والے کی ایک کہانی ہے. پارلیمنٹ سے 5 سال دور تک یہ بندے نہیں رہ سکتے, یہ مر جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں یار ہمیں کیسے شکست. ارے بھائی آپ کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ پاکستانی عوام کے لیے آپ نے کیا ہے؟ آپ کس وجہ سے آپ کو پاکستانی قوم دوبارہ سلیکٹ کرے یا دوبارہ الیکٹ کرے؟ کیوں کرے؟ اپنا کام تو بتائے نا. لیکن کام کوئی نہیں بتانا. ہاں اگر ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آیا, اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہے تو ہم چڑھائی کریں گے, ہم فیصلہ نہیں مانیں گے, فل کورٹ کو مانیں گے. اچھا فل کورٹ کو مانیں گے. فل کورٹ واحد میں آپ کو بتاؤں یہ اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا, اور آپ اس وقت پاکستان کی چیف جسٹس کی کریڈیبلٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اور کون لوگ چیلنج کر رہے ہیں؟ جو ہر کیس میں مجرم ہیں وہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں, جو منی لانڈرز ہیں وہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں, جو کہ ابھی تک 60% کابینہ کے لوگ ضمانتوں پر رہا ہے, وہ چیف جسٹس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرے. یار اپنے پہلے تو کام کرتوت تو ٹھیک کر لو. آپ چیف جسٹس پر سوالات اٹھاتے, آپ ہمارے عدلیہ پر سوالات اٹھاتے, اپنے کرتوت تو بہتر کرو. لیکن یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اگر اس دباؤ میں آ کر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے تو پھر پاکستان کے عوام بھی ان کا ری ایکشن بھی آپ دیکھیں گے. یہ تو پی ڈی ایم کا چند ٹولہ ہے جو کہ میڈیا کے 2-3 چینل ان کو کوریج دے کر ہوا دے رہے ہیں اور اس تمام تر ماحول کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تو میری جان کب تک پاکستان ایک ایسے وقت سے گزر چکا ہوتا جس وقت سپریم کورٹ پر حملے نواز شریف نے کروائے تھے. اب تک یہ عدلیہ بھی نہ ہوتا, کنگ نواز شریف ہوتے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹیاں
वो हम पे राज कर रही होती है, लेकिन ये शुक्र कीजिए कि इस वक्त तक बहाल है। आप अगर ये समझते हैं कि मौलाना को बिठाकर फिर एमक्यूएम को साथ बिठाकर दूसरों को साथ बिठाकर और आप ये हमें बताएंगे कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो दबाव में आकर कोई फैसला देंगे और पाकिस्तानी अवाम उसे कबूल करेंगे, नो और नेवर। पाकिस्तान के अवाम चाहती है कि फैसला आइन के मुताबिक हो, आइन को मद्देनजर रखकर, चाहे तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही क्यों ना हो, फैसला वही आना चाहिए लेकिन आइन के मुताबिक आना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको पता है, इनको ये पता है कि जो खत है ये खत झूठ, बददियानती, जबरदस्ती, दबाव पर एक मबनी खत है। फिर जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया वो 63A है, जिसमें वाज़े तौर पर पार्लियामेंट्री लीडर लिखा हुआ है। पार्टी लीडर नहीं, पार्लियामेंट्री लीडर। पार्लियामेंट्री लीडर से मुराद वो शख्सियत जो कि पार्लियामेंट में पार्टी को हेड कर रहा हो, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शाह महमूद कुरैशी था। फिर उन्होंने कहा कि हमने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के मुताबिक फैसला दिया। चीफ जस्टिस के अब कौन से रिमार्क्स थे? अब जब ये चीफ जस्टिस साहब सवाल पूछ रहे तो वो कह रहे नहीं नहीं वो तो हम कुछ और बात कर रहे थे। इनके वकील आज भी दलाइल देने में नाकाम रहे, इनके वकील आज भी इनके पास कोई दलाइल नहीं है। तो मतलब बुनियादी तौर पर यह बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपनी मंशा के फैसले लेना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को मजीद यरगमाल बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमें इदारे अदालतों में हमें इदारों के ज़रिए अदालतों से इंसाफ भी दिलाए, हमें इदारे अवाम से वोट भी दिलाए, और जब नहीं दिलाएंगे तो हम इन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। अरे आप लोग, खुदा, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, जिस तरीके से इनके खिलाफ नफरत पाकिस्तान में पाई जा रही है, इस बाजी में कभी मैंने देखा नहीं है। 14 पार्टी, अब सबको मालूम है कि यार ये चोर, जैसे ये इकट्ठे होते हैं ना, लोगों के जहनों में आ जाता है कि यार ये 2 नंबर है, ये माल 2 नंबर है। लोग ये कहते नजर आते हैं, इनको सुनने तक गवार, देखने तक गवारा नहीं करते। क्यों? पहले कभी आपने इस नफरत की लहर को देख? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को विरासत में मिली है इन 2 पार्टियों ने दहशतगर्दी, बददियानती, करप्शन, लूटमार, इवन हर एक किस्म के 2 नंबर काम पाकिस्तान को विरासत में मिले। लेकिन अब जब पाकिस्तान इनसे अपना हक मांगता है, पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं कि आपने हमारे लिए इन 30 सालों में क्या किया है, पाकिस्तान के अवाम जब इनसे सवाल पूछते हैं कि जनाब आपने पाकिस्तान पर 2 नहीं 3 नहीं 4 मरतबा आपने बारियां ली हैं, तो बताइए कि पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या ऐसे काम किए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म के सरबराही में पाकिस्तान के अदलिया पर हमला किया गया, वो काबिल मज़म्मत है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ना इससे दबाव में आएगी और ना चीफ जस्टिस कोई फुल कोर्ट की तश्कील देंगे। अलबत्ता पाकिस्तान का जो इस वक्त मामलात है वो मामला बड़ा संगीन भी है। अगर ये मामलात इस तरीके से चलते रहे तो मेरे ख्याल में एक और बहस की तरफ हम चले जाएंगे और एक और जंग की तरफ हम चले जाएंगे जो अदलिया और सियासतदानों का होगा। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कतई तौर पर ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त समाअत जारी है उस पर बात करेंगे। शुक्रिया।